السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین کیف حالکم اجمعین حیاکم اللہ ارجو ان تکون بخیر هل انتن بخیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعم أنا بخير الحمد لله. وكيف حالك أنت؟ انا كذلك بخیر الحمد للہ بفضله ورحمته. طيب، على أي صفحة وقفنا في المحاضرة الماضية؟ کہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا؟ وقفنا على صفحة الرقم 38. 8 کو کہا جاتا ہے. کل ہم نے گنتی یاد کی تھی 1 سے 10 تک. تو آپ سنائیں گی طیبہ جی؟ اگر آپ کو یاد ہو یا آپ کے سامنے لکھی ہو تو پڑھ لیجئے. جی میں کوشش کرتی ہوں زبانی کی. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سیون کو کیا کہتے ہیں؟ سبعة. سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ماشاء اللہ، تبارک اللہ. جزاک اللہ خیر. سنبدأ اليوم من صفحة الرقم 39، page number 39. افتح الكتاب. ملخص التراکیب، جتنے بھی جملے پیچھے ہم نے اب تک پڑھ لیے ہیں ان کا خلاصہ. چیپٹر کے سٹارٹ میں کچھ سوالات تھے، یہ وہیں سے ہی پریکٹس شروع ہو رہی ہے. جیسے این المیطف، کوٹ کہاں پہ ہے؟ این النظارۃ، اینک کہاں ہے؟ این سعید و این سعیدۃ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اینا کی مدد سے ہم دونوں طرح کی چیزوں کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. مذکر کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، مؤنث کے بارے میں بھی، اور وہ جاندار چیز بھی ہو سکتی ہے اور بے جان چیز بھی ہو سکتی ہے. اینا کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. اور من جو ہے وہ جاندار چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے. من ہذا، من ہذہ، یا من انت، من انتی، یہ سارے ضمائر ہیں یا اسم اشارہ ہے. اور اس کے بعد ہوا اور آگے فعل ہے. ہوا کا ہوا کی جو ضمیر ہے وہ مذکر فعل کے ساتھ استعمال ہوگی. اس میں اگر آپ مماثلت دیکھیں دونوں میں تو ہوا اگر واحد کی ضمیر ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے تو آگے اس کے جو فعل آ رہا ہے وہ بھی واحد مذکر کا ہی ہے. ہوا یتودع، وہ وضو کر رہا ہے. اور ہوا یصلی، وہ نماز پڑھ رہا ہے. اور ہوا یقرأ، وہ پڑھ رہا ہے. اسی طرح ہیا تتودع، ہیا تصلی، ہیا تقرأ.
تو مذکر فعل مضارع اور مؤنث فعل مضارع جو واحد کا صیغہ ہے، دونوں میں فرق صرف پہلے حرف کا ہوتا ہے۔ مذکر کے شروع میں یا ہوتی ہے اور اسی یا کو اگر ہم تا میں کنورٹ کر دیں تو وہی مؤنث بن جائے گی۔ اتنا آسان ہے کنورٹ کرنا۔ ہمیں بس فعل مضارع اس کا مذکر پتہ ہونا چاہیے، ماضی کا بھی اور مضارع کا بھی۔ اچھا ہیرا جی، میں ایک بات پوچھ لوں؟ جی یہ جیسے آئینہ کا تو مطلب ہوتا ہے نا کہاں ہے، عین المعطف، کوٹ کہاں ہے، عین نظارتو کہ اینک کہاں ہے، اور من کا مطلب آ رہا ہے کہ وہ کون، من ہاذا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جی، کون کون سے ہے؟ معنی ہوتا ہے؟ من ہاذا، وہ ٹھیک ہے، یہ کون، یہ کیا ہے؟ من ہاذا، یہ کیا ہے؟ جیسے کہا جائے ہاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، یا من ہذہ، یہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن من جو ہے وہ جاندار کے ساتھ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے جاندار کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، تو آپ اس کو یہی ایزیوم کیجئے کہ یہاں پہ وہی پوچھا جا رہا ہے۔ جیسے اچھا اس کے جواب میں بتایا گیا تھا کہ ہذا اخی یا جی، ہذہ اختی، یہ میرا بھائی ہے یا یہ میری بہن ہے، تو یہ اس کا جواب ہوگا۔ اور من انتا میں ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ اس کا کچھ بھی جواب ہو سکتا ہے، من انتا اور من انتی کا۔ من انتی، انا ٹھیک ہے، انا مسلمتن، طالبتن، جی جی انا اس طرح سے، طالبتن، جی ٹھیک ہے۔ انا تو مدرستن، انا طبیبتن، یہ سارے اس کے جواب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو نان لیونگ کے لیے بھی کوئی اور ورڈ یوز ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے کسی نان نان لیونگ کے لیونگ لیے ماں استعمال ہوتا ہے، ماں، ماں، ماں ہادہ۔ ٹھیک، ماں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ ماں اور من کے دونوں جو ہیں ان کے ڈفرینس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اب جاندار چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا بے جان چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک، جزاک اللہ۔ اقرا یا طیبہ۔ سعید فی المسجد، سعید فی المسجد، سعید فی المصلی، سعید فی الغرفة، سعید فی الحمام، اب آپ اس کا سعیدۃ سوال فی، بنائیے، اس کا سوال کیا ہوگا؟ اچھا تو این سعید، نعم سعید این فی سعید، المسجد، ٹھیک، پھر اسی طرح اور سے سوال سعید ہوگا این سعیدۃ، اس کا جواب ہوگا سعیدۃ فی المسجد، سعیدۃ فی المصلی، سعیدۃ فی الغرفة، سعیدۃ فی الحمام۔ نعم، جی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آگے آ جائیں، ہادا، هذا هو المعطف، هذا هو المسجد، هذا هو المصلي، اور اور اس کا سوال آپ هذه هي، بنائیے۔ اس کا سوال اب یہ نان لیونگ تھنگس ہیں تو اس کے لیے پھر ما هذا آئے گا۔ اس کا سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ کوٹ کہاں پہ ہے۔ اچھا، این المعطف، هذا هو جی المعطف، این نعم المسجد، هذا هو المسجد، این نعم، المصلي، هذا هو المصلي، مصلہ، مصلى، سوری، مصلى، ٹھیک ہے۔ پھر ہے این النظارة، هذه هي النظارة، این المهندسة، هذه هي المهندسة، این الطبيبة، هذه هي الطبيبة۔
नाम। आगे हादा वालिदी। हाजा वालिदी अम्मार। हाजा वालिदुहु अम्मार। हाजा जद्दी अम्मार। हाजा जद्दुहु अम्मार। इसका क्या मतलब बनेगा कि ये मेरे वालिद अम्मार हैं, ठीक है, हाँ जी। ये उसके वालिद अम्मार हैं, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। जी हाजा करेक्ट। जद्दी अम्मार, ये मेरे दादा अम्मार हैं। हाजा जद्दू जी अम्मार, ये उसके दादा अम्मार हैं। जी हाजा बिल्कुल। फिर अम्मी आप देखिए, यहाँ अम्मार। पे आप देखें सिर्फ ज़मायर को चेंज करने से मतलब कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। जी सही, ठीक है। हाजा अम्मुहु अम्मार। फिर नेक्स्ट है इसका हाजिही सवाल क्या वाली। बनेगा? मन हाजा। मन हादा, ये कौन है? जी। फिर नेक्स्ट है मन हादिही, हाजिही। मन हाजिही। मन हादिही। हाजिही वालिदती आमिना। हाजिही वालिदतुहु आमिना। हाजिही और जद्दती इसमें आप आमिना। ये बताइए कि हु की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? मुज़क्कर की तरफ या मुअन्नस की तरफ? किसकी वालिदा मुज़क्कर की हैं? तरफ। मुज़क्कर की या मुअन्नस? जी, मुज़क्कर जी की। मुज़क्कर यहाँ की। पे हम जी हा की ज़मीर भी लगा सकते हैं अगर वो किसी मुअन्नस की वालिदा हैं तो। जी बिल्कुल। हाजिही जद्दती आमिना। हाजिही जद्दतुहु आमिना। हाजिही अम्मती आमिना। हाजिही अम्मतु आमिना। जी आगे। इसको ये हुआ के साथ हुआ मन हुआ। तबीबुन। जी मन हुआ, इसका क्वेश्चन होगा। इसका आंसर हो सकता है हुआ तबीबुन, हुआ मुदर्रिसुन, हुआ मुहद्दिसुन, हुआ तालिबुन। हिया के साथ मन हिया। हिया तबीबतुन, हिया मुदर्रिसतुन, हिया मुहद्दिसतुन, हिया तालिबतुन। माशाल्लाह तबारकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अतदरीबुल अव्वल इस्तमे वाइद। इसको सुनिए और दोहराइए। आइन कलिमा की आइन हर्फ की यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आइन और हमज़ा का फ़र्क है, लेकिन ये अल्फाज मिलते जुलते हैं, बस इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। और इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। هذا للتطوير مهارة القراءة. استمع ثم ضع علامة صح في المربع المناسب. सुनने के बाद जो आप सुने तो मुनासिब खाने में टिक मार कर दें। जैसे यतवद्दउ, वो वज़ू कर रहा है, आप यहाँ पे टिक कर दें। जद्दतुन, जद्दतुन कहाँ पे हैं? 5 नंबर पे। जद्दुन कहाँ पे हैं? 4 नंबर पे। तो सुनने से आपको जो समझ में आए कि कौन सी पिक्चर इससे रेलेवेंट हो सकती है, उसको आप टिक कर दें। ये वही पिक्चर्स हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं। इब्नतुन बेटी, और इसी तरह कुछ नाम भी इस्तेमाल हुए थे, जैसे अदनान, वो 3rd पिक्चर में है। फिर अखुन 6 में। मस्जिदुन या मुसल्ला, युसल्ली। तदरीबुस्सानी,
یہ بھی وہی پریکٹس ہے. اس میں کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں، جیسے الشجرۃ، الاسرۃ، اسی طرح یقرأ، ابن، پھر صدیق 6 پہ، اور الغرفۃ 3 پہ. اچھا ٹھیک. استمع ثم اشر الى الصورۃ المناسبہ. سنیے اور اشارہ کرنا ہے آپ نے مناسب تصویر کی طرف جو اس سے ریلیونٹ ہوگی. میں اب جملہ بولتی ہوں تو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سے وہ کون سی پکچر ہے. أين سعيد هو يقرأ. هذا هو سعيد هو يقرأ. جو با نمبر پہ ہے. جی با پہ. من هذا، هذا أخي هو مهندس. دال. نعم. من هذه، هذه أختي هي طبيبة. جی کون سی پکچر ہے؟ میں بتا دوں. جی الف، حمزہ. جی جزاک اللہ خیرہ طیبہ جی. شہانہ جی اب آپ بتائیے. أين الأولاد؟ الأولاد في الغرفة. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل میں نے ابھی جوائن کیا ہے. سوری میں لیٹ ہو گئی آج. لماذا أنت تتأخرين قليلا؟ آپ کیوں لیٹ ہوئی؟ بس وہ دراصل گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو ان کو دیکھ رہی تھی تو اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گئی. اچھا. جی میں انشاءاللہ یہ لیکچر سن کے پریکٹس کر لوں گی. لا تعلمين أن القراءة مفيدة. چلیں ٹھیک ہے پھر آپ پریکٹس کر لیجیے گا. مطلب آپ شاید یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو یہ مطلب فائدہ دے رہا ہے جو یہ پڑھایا جا رہا ہے. نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا آپ نہیں جانتی کہ پڑھنا کتنا زیادہ فائدہ مند ہے؟ جی جی بالکل بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور دوسری صرف پڑھائیوں 2 سے دن زیادہ یہ کلاس 100 درجے زیادہ بہتر ہے. بالکل. جی جی تو تو جس دن ہماری انشاءاللہ. کلاس ہو اس دن ہماری اسپیڈ بہت تیز ہو جانی چاہیے. کب سے؟ صبح سے ہی. جی اور جی ہمارا جتنا بھی اسکیجول ہے وہ اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے، کلاس کے مطابق، تاکہ ہم اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کے ٹائملی جوائن کر لیں. جی جی بالکل انہا امر ضروری، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضروری معاملہ ہے. بالکل. جزاک اللہ خیرہ. شکریہ. رحمۃ اللہ. عروسہ جی آپ پڑھیے. عصمت گل، نور شہزاد. فاتح آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نعم اسمع صوتك جيدا.
बाजी मैंने बताना है कि ये इनको क्या क्या बोलते हैं अरबिक में. आपने पिक्चर्स के नाम लेने. जो फर्स्ट पे है ये है मस्जिदुन. ना, मस्जिदुन. मस्जिदुन. और सेकंड पे है हमाम. हम्मामुन. हमामुन. हमाम. और थर्ड पे जद्दुन. नाम जद्दुन. फोर्थ पे है तबीबुन. तबीबुन. 5 पे है, इसको कहते हैं इब्नुहु. इब्नतुन बेटी. इब्नतुन, सॉरी. और 6 पे है मुहंदिसुन. मुहंदिसुन. और ये जो है नमाज जो बंदा पढ़े इसको कहेंगे युसल्ली. युसल्ली. अच्छा, वो नमाज पढ़ा, युसल्ली. और स्टूडेंट को बोलेंगे तलमीजुन. तालिबुन. तालिबुन. तलमीजुन भी बोलते हैं ना बाजी. तिलमीजुन भी बोल सकते हैं. निसाउन या औरतुन. उम्मुन. अच्छा, अम्मी, उम्मन. शजरतुन. मुसव सूरतुन. सूरतुन. जी. जी ठीक है. सूरतुन. सूरतुन. मुदर्रिसतुन. मुदर्रिसतुन. नाम. ये बाजी ये जीम है, ये क्या है? ये मतलब गुरफा. अच्छा, रूम है. गुरफतुन. गुरफतुन. ये लड़की जो बैठी हुई है ये क्या कर रही है? कुछ भी आप इसको कह लें. इसको हम बोलेंगे बीकतुन. उख्तुन. लेकिन ये सदीकतुन है. सदीकतुन. हाज़िही ठीक. सदीकतुन. हाज़िही सदीकतुन. हाज़िही उम उम हाज़िही. हाज़िही उम्मुन. हाज़िही जद्दतुन. अच्छा, जद्दतुन. ये गैदरिंग है बाजी. उसरतुन. उसरतुन कह लें आप. उसरतुन किसे कहते हैं? फैमिली, खानदान के लोग. अच्छा, उसरतुन. ये मुदर्रिसन. हाजा मुदर्रिसन. हाजा मुदर्रिसुन. मुदर्रिसन. हाजा मुहंदिसन. हाज़ा मुहंदिसुन. बारकल्लाहु फीक. तकब्बलल्लाहु जुहूदकी. जज़ाकल्लाहु खैरा. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा. हल तफ़हीमीन अद-दर्सा. आपको आज का जो सारा था लेसन वो समझ में आ गया? जी अरूसा. हल तफ़हीमीन अद-दर्सा. जी फौरन रिप्लाई दिया करें. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी. तजीद जी. बिल्लुगत अरबिया. हल तफ़हीमीन जी. अद-दर्सा. जय्यदन. आप कहें नाम. अफ़हुम अद-दर्सा जय्यदन. नाम. जितना क्लास मैंने लिया है इसमें तो मुझे काफी समझ आया है चीजों के बारे में. अल्हम्दुलिल्लाह. फोर मिनट्स रह गए हैं. आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ लें. नहीं तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ.
آپ میں سے کوئی مجھے فعل مضارع معروف کی گردان سنائیں، فعل ماضی کی یا فعل مضارع معروف کی؟ فعل ماضی فعل، فعل، فعلو، یہ والی آپ میں سے کسی کو آتی ہے؟ طیبہ جی کے علاوہ نور جی، ندا گل، میم میں نے نہیں ابھی یاد کی یہ گرامر. ویسے آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ میں نے پڑھی بھی نہیں ہوئی پہلے. پڑھی بھی نہیں ہوئی. ندا گل، عصمت گل، شہانہ جی، آپ میں سے کوئی بھی سنا دیں. کیونکہ اسی کے ہی اوزان ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ دونوں ہمیں آنی چاہیے. جیسے فعل ماضی کی کون سی گردان؟ فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. فعلتا، فعلتما، فعلتم یہ حاضر مذکر کے لیے. فعلتی، فعلتما، فعلتنا یہ حاضر مؤنث کے لیے. فعلتو، فعلنا اس میں یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں. فعلا اس مذکر نے یہ کام کیا، اور اگر اس کے ساتھ الف لگا دیں تو فعلا ہو جائے گا. ان دو مذکر غائب نے یہ کام کیا، اور فعلو ان بہت سے مذکر نے یہ کام کیا. اور مؤنث میں آخر میں ایک تا آ جاتی ہے، تا ساکن. فعلت اس مؤنث نے یہ کام کیا. اور فعلتا دو مؤنث غائب کے لیے، فعلنا بہت سی مذکر غائب کے لیے. فعلتا حاضر کے لیے، حاضر مذکر کے لیے. اور فعلتما جو ہے تثنیہ حاضر مذکر کے لیے، اور فعلتم بہت سے مذکر کے لیے. تم بہت سے مذکر نے یہ کام کیا. عربی زبان کی آپ وسعت اور فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائیے کہ ایک کلمہ ہے فعلتم، اور اس میں اردو کا کتنا لمبا جملہ آ رہا ہے کہ تم جمع مذکر نے یہ کام کیا. اسی لیے عربی زبان بہت ہی فصیح و بلیغ زبان ہے. اس میں ایک کلمہ کے اندر بہت زیادہ گہرائی میں معنی پوشیدہ ہوتا ہے. فعالتی مؤنث کے لیے جیسے عقلتی، آپ مؤنث نے کھانا کھایا عقلتی. اور عقلتا مذکر کے لیے کہ آپ مذکر نے کھانا کھایا. فعلتما، فعلتنا یہ جمع مؤنث حاضر کے لیے. اور متکلم کے لیے فعلتو اور فعلنا. فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. تو آپ کوشش کیجئے کہ یہ دونوں گردانیں آپ یاد کریں. میں انشاءاللہ آج گروپ میں سینڈ کر دوں گی فعل ماضی کی گردان بھی اور فعل مضارع کی بھی. نیکسٹ ٹائم آپ نے یاد کر کے آنی ہے. گرامر کا ٹائم نہیں ہوتا، ہم گرامر کو اس طرح باقاعدہ طور پہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ساتھ سے ہم ضرور اس سے ان فائدہ ٹچ اٹھاتے رہیں گے، بالکل. یاد کریں گے انشاءاللہ. تو باجی آپ جو بھی یہ بھیجیں گی، آپ یہ گردانے بھیجیں گی تو اس میں ہمیں اردو کا ترجمہ ساتھ ہوگا؟ آپ اردو کا ترجمہ بھی ساتھ چاہتی ہیں؟ جی جی، اس طرح ہوگا نا کہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ دو مذکر یا مذکر غائب، اس طرح کر کے نا تو ہمارے لیے ایزی ہوگا، ہم اسے یاد کر لیں. چلیں یا ٹھیک ہے. مؤنث کے لیے جو کوشش کریں گے اس طرح کی گردانے ہوں تو پھر انشاءاللہ اس کی پریکٹس کر لیں گے اور آپ کو پھر سنا دیں گے سأرسل لکن انشاءاللہ انشاءاللہ. فی مجموعتی واٹس ایپ. جزاکن اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ. پہلی بات کہ پچھلی کلاس میں آپ میں سے صرف 4 لوگ تھے یا 3 تھے؟ باقی کہاں تھے؟ آپ لوگ سارا وہ کوشش میں کیا نے کریں جی کہ کلاس آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہمارے گھر شادی تھی تو اس وجہ سے میں نہیں کلاس لے سکی تھی. چلیے. اب یہ ہے کہ جو پچھلے لیکچرز گزر گئے سو بہت سے اہم نکات تھے جو رہ گئے، تو ابھی آپ یہ لیکچر سنیں پھر کوشش کریں گے کہ ان کا احاطہ کر لیں انشاءاللہ. ہیرا جی آپ شروع کریے گا انشاءاللہ لیکچر. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عزیز طلباء، آج ہم اپنے اس محاضرے میں ربوبیت کے حوالے سے بات کریں گے. جیسے کہ آپ نے پچھلے لیکچر میں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید 3 قسم کی ہے، اور اس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات. تو آج ہم اس لیکچر میں توحید ربوبیت کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے دلائل پر غور کریں گے کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو آئیے پہلے ربوبیت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ربوبیت کا لفظ جو ہے وہ رب سے نکلا ہے، رب سے ہی وہ ربوبیت کہا جاتا ہے، اور اسی میں ہی وہ تربیت کا معنی بھی آ جاتا ہے کہ جو رب ہے وہی تربیت کرتا ہے. تو اس کے لحاظ سے بھی وہیں سے یہ لفظ نکلا ہے، جو کہ کسی کی تربیت کرتا ہو، کسی کو پالتا ہو، کسی کی پرورش کرتا ہو، کھلاتا پلاتا ہو، اس کو پھر وہ رب کہا گیا ہے، اور وہیں سے پھر یہ ربوبیت کا معنی آیا ہے. اور لغت میں جو اس کے مفہوم لیے گئے ہیں تو مالک کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہا گیا کہ رب الدار، رب الابل، کہ اونٹوں کا مالک، گھر کا مالک، یا ربۃ الدار بھی کہا جاتا ہے، ربۃ المنزل یا ربۃ البیت، کہ گھر والی، منزل والی، تو اس کو ربہ کہا گیا. تو وہ لغوی مفہوم ہے کہ اس کا مراد مالک ہے، جو اس معاملے میں اس کا اصل مفہوم رکھتا ہے. اور اسی طرح جو وہ شخص جو کسی کا آقا ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کو بھی رب کہا. جیسے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں یہ فرمایا گیا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اس میں یہاں پہ رب کا مفہوم وہ اس کا آقا اور اس کا مالک ہے، تو وہ اس کا استعمال کیا گیا. اور اسی طرح تو رب وہ جاہلیت میں بھی جیسے کہ اشعار میں آتا ہے کہ وہ اپنے بتوں کو بھی، اپنے جو معبود ہیں ان کو بھی رب کہا کرتے تھے، اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر مطلقاً رب کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یہ رب کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، اور قرآن کریم نے بھی اسی کے لیے استعمال کیا ہے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ سبا میں بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کہ ایک پاکیزہ شہر اور مغفرت کرنے والا رب. تو یہاں پہ رب سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس لفظ کو استعمال کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ تعلیمات ملتی ہیں احادیث میں، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یقل احدکم اطعم ربک وضع ربک اسقی ربک ولیقل سیدی مولائی ولا یقل احدکم عبدی امتی ولیقل فتای وفتاتی وغلامی. کہ اس لفظ کے استعمال کے حوالے سے بھی اس حدیث میں
جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ، اپنے رب کو پانی پلاؤ، یعنی اپنے آقا اور مالک، حالانکہ لغوی طور پر جائز ہے، لیکن جب وہ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اسی لیے منع کر دیا گیا کہ وہ کسی مخلوق کے لیے اس طرح استعمال کیا جائے۔ اور اسی لیے پھر یہ بھی منع کر دیا گیا کہ اور یہ کہا گیا کہ سیدی یا مولائی، کہ میں ہمارے سردار یا ہمارے آقا، وہ کہنا وہ جائز ہوگا، لیکن رب کا لفظ اپنے آقا اور سردار کے لیے کہنا اس سے منع فرمایا گیا۔ اور یہ بھی اسی کے مقابلے میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرا بندہ، میری بندی، میری لونڈی، میرا غلام، یہ کہنا بھی غلط قرار دے دیا گیا، بلکہ یہ کہا کہ یوں کہو کہ میرا نوجوان، یہ مرد ہے یا عورت ہے یا غلام، یہ تو لفظ کہے جا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں اپنے بندہ کہنا، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، کسی انسان کے بندے نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی شخص کسی کا اس طرح بندہ ہو سکتا ہے، وہ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح جہاں ہم نے ممانعت کی بات کی، وہاں پہ اضافت کے ساتھ، یعنی اگر وہ مضاف الیہ ہے، جیسے رب الدار یا رب الابل، رب الفرس، کہ اس کا مالک، اس کے مالک کے مفہوم میں جو ہے، تو وہ اضافت کے ساتھ اگر کہا جائے تو جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں ہی آتا ہے اذکرنی عند ربک، کہ اپنے جو آقا ہے، مالک ہے، اس کے پاس میرا ذکر کرنا، تو وہاں پر ہی وہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ جہاں تک کہ قرآن و سنت میں اس کا استعمال ہے، جو کہ ہم سمجھیں گے اصطلاحی استعمال ہے، تو وہ قرآن و سنت میں جو استعمال ہوا ہے رب کا اور اس لفظ کا، تو وہ دو بنیادی اس کے رکن ہیں، یا دو بنیادی طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو پہلا تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام تخلیق کے حوالے سے، ہر چیز کے اندازے کے لحاظ سے، ہر چیز کو پیدا کرنے کے حوالے سے صرف اسی کو مانا جائے، اور اسی کی ہی کو رب مانا جائے، کہ وہی تخلیق کرتا ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، وہی لوگوں کا مالک ہے، وہی تمام قسم کے ان کے امور کا ذمہ دار ہے، تو وہی رب حقیقی ہے، وہی رب کہلائے گا، اور اسی کے لیے ہی تمام یہ امور ہیں جس میں ہم تمام صفات دیکھ سکتے ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ کی صفات ہیں۔ اس میں علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، بادشاہت ہے، اور اس کی ہر قسم کی بے نیازی ہے، قدرت ہے، زندہ کرنا ہے، باقی رکھنا ہے، ہدایت دینا ہے، رزق دینا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کی ہر طرح کی ان کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، اور ان کو زندہ کرنا، مارنا ہے، عزت دینا ہے، لوگوں کو جو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ تمام صفات پھر ہم اس اللہ ہی کے لیے منفرد کر دیتے ہیں، جس کی یہ صفات ہیں کہ وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک مثال دے کر بات آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ یہ ہے جیسے کہ کہا کہ ان اللہ هو الرزاق، کہ بے شک اللہ ہی رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ رازق اور رزاق، رزاق مبالغے کا صیغہ ہے کہ صرف اور صرف رزق جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آ سکتا ہے، وہی دینے کے قابل ہے، تو اس پہ ہم نے ایمان لانا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور اس نے رزق دیا ہے۔ تو اس میں اگر ہم کسی اور کو سمجھیں گے کہ وہ رازق ہے، کہ میرا جو باس ہے یا میرا جو مالک ہے، میرا چیئرمین ہے، میرا جو وائس چانسلر ہے، یا میرا جو اس معاملے میں بڑا ہے، وہ دیتا ہے مجھے، تو یہیں پہ یہ شرک کی طرف چلی جائے گی بات، کہ ہم نے جو بات اللہ کے لیے ہے وہ ہم نے کسی اور کی طرف منسوب کر دی۔ تو یہی چیز جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے کہ یہ پہلی بات کہ ہم ہر قسم کے جتنے بھی اعمال جو صرف اللہ کو زیبا دیتے ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے رکھیں، اس میں کسی اور کی شراکت نہ ہو، کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مخلوقات کی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ انجام دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ انسان کی ایک زندگی ہے، چل رہی ہے، اس میں وہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، پھر اس کی پرورش ہے، یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرنے میں ان انسانوں کو جو سبب بنائے گئے ہیں، جو اس کے سبب ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، تو وہ ایک طرح سے سبب ہیں، لیکن اصل چیز اللہ کی طرف سے ہے کہ وہی اس کو رزق دے رہا ہے، وہی اس کی
پرورش کر رہا ہے، وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، وہی پھر اس کے تمام مسائل حل کرتا ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی ملازمت ہے، اس کی تمام ضرورتیں ہیں، اس کی شادی بیاہ ہے، اس کے آگے بڑھنا ہے، یہ تمام جتنی بھی زندگی کے مراحل ہیں، اس سب کی تدبیر اور ان کو چلانا یہ بھی اللہ کا کام ہے، وہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پھر ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ہم اسی کو ہی مانیں اور اسی کی طرف منسوب کریں، کوئی بھی چیز کسی کی طرف اور منسوب نہ کریں، اس لیے کہ وہ صرف اسباب ہیں۔ اگر آپ کے حق میں کوئی فیصلہ ہو گیا تو آپ کہیں کہ اللہ نے یہ مقدر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی تھی اور سبب ان کو بنایا ہے۔ جو آپ کو کوئی کامیابی ملی ہے تو اس کامیابی میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ کامیابی ملی، اور جن لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں وہ سبب بنے ہیں، وہ اس کے اصل خالق نہیں ہے، خالق اللہ ہے، اس نے ہی یہ سبب بنایا ہے اور جس کے ذریعے سے کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی طرح آپ کو مریض کو شفا ملی ہے، وہ شفا یاب ہو گیا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ڈاکٹر، وہ ہاسپٹل، وہ دوا، وہ شافی نہیں ہے، اس نے شفا نہیں ہے، اس میں صرف سبب بنایا ہے اللہ نے اس کو کہ اس کے ذریعے سے ہمیں شفا مل گئی۔ تو یہ ہے وہ تصور، جو دوسرا تصور ہے اس معاملے میں یا اصول ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھیں کہ تمام چیزیں جس کی تدبیر اور جس کو انجام دینا وہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، بلکہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اور پھر جو اللہ کے اسباب بنائے ہوئے ہیں اس دنیا میں ان سے رجوع کریں گے، تو پھر وہ کام اگر ہمارے مقدر میں ہوگا تو ہو جائے گا، اور اگر مقدر میں نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ تو یہی چیز ہمیں، یہی وہ ایمان ہے جو اسی توحید ربوبیت پر ہم لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہی سے پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ اب اس معاملے میں جو دلائل ملتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، تو اس میں بے شمار دلائل ہیں، قرآن کریم میں بھی آیات کی روشنی میں، اسی طرح احادیث کی روشنی میں، تو وہ ہمیں سب چیزیں ملتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی ربوبیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ ربوبیت اور اس کے جو مختلف مراحل ہیں، یہ مختلف اس کے انواع و اقسام ہیں، وہ سب ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز وہ ہے کہ ربوبیت کی حقیقت اور اس کا مفہوم، تو وہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا جب اس نے پوچھا تھا کہ من ربک یا موسیٰ، کہ موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ تو یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی جامعیت کے ساتھ بتا دی کہ جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق دی ہے، یعنی ہر چیز کو اس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور آدم سے وہ ایجاد میں لایا ہے، اس کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، ثم ہدی، اور پھر اس نے اس کو ہدایت دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ اس کو سکھایا، ہر چیز کو، جو بڑا ہو، چھوٹا ہو، انسان ہو، حیوان ہو، اس کو اس کی پیدائش کے بعد جو اس کی ضروریات تھیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے اس کو سکھائی گئیں اور بتائی گئیں۔ وہی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف تخلیق کو بھی منسوب کیا گیا اور اس کی تدبیر بھی جو اس کے لیے ضروری ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور آیت میں بھی کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اس میں توحید ربوبیت پوری طرح بیان کر دی گئی اس آیت میں۔ ان ربکم، اور رب کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ جس نے تمہارے لیے یہ آسمان اور زمین 6 دنوں میں بیان کیے، پیدا کیے، تخلیق کیے، اور پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ اسی طرح پھر دن اور رات کے حوالے سے پھر سورج، چاند، ستارے جو سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق اس کے پابند ہیں، مسخرات بامرہ، اور پھر یہ فرمایا آخر میں کہ الا لہ الخلق والامر، کہ جان لو کہ اسی کے لیے تخلیق ہے، وہی تخلیق کرنے والا ہے اور وہی حکم دینے والا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ تبارک اللہ رب العالمین، کہ بابرکت ہے اللہ کی ذات کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پھر وہی رب کا لفظ استعمال کیا گیا، کسی کے تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، کھلانے والا
اور ان کی تدبیر کرنے والا وہ صرف اللہ ہے اور کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے خلق بھی اور امر بھی دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کی گئیں کہ وہی ذات الہی اس معاملے میں اصل کارساز ہیں اور کرنے والا ہے، یہ کسی اور کی طرف وہ منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری ایک اور دیکھتے ہیں آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، جس میں فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ اسی طرح سورہ شورى میں فرمایا گیا کہ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ تو یہاں پہ ان دونوں آیتوں میں جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقالید سے مراد کیا ہے کہ وہ ہیں وہ چابیاں، کہ آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں وہ کس کے پاس ہیں؟ فرمایا کہ لہو مقالید السماوات والارض، کہ اس اللہ ہی کے لیے ہیں تمام وہ چابیاں، تمام وہ خزانے، تمام جو اللہ نے وہاں رکھے ہیں آسمان اور زمین میں چیزیں، وہ سب اللہ ہی کی ہیں اور وہی اس کا اصل کارساز ہیں، وہی اس کو سنبھالنے والا ہے، وہی اس کو دینے والا ہے۔ اور جو اللہ کی آیات کے اس طرح کفر کرتے ہیں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو ان کو اس طرح مذمت بھی کر دی اور صاف بتا دیا کہ جب اس کے ہاتھ میں ہے آسمان اور زمین جتنے بھی خزانے ہیں، تو آسمان میں بھی اللہ نے خزانے رکھے ہیں اور زمین میں بھی جس کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بے شمار خزانے ہیں، بیش بہا نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رکھ دی گئی ہیں بلکہ مسخر کر دی گئی ہیں۔ تو ان سب کا مالک اور آقا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے ذریعے ہی سے ہوگا اور وہی اس معاملے میں ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں دیتا ہے۔ تو لہذا اس آیت کی روشنی میں بھی ہم نے پھر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے کہ جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے وہ اس سے حاصل کریں اور اسی کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اور یہی ایک مسلمان کا اور ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اور ایک اور آیت کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہاں تو صرف مقالید کا ذکر تھا، یہاں پہ فرمایا کہ ما فی السماوات، عموم ہے کہ ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، اس میں اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے اور کوئی اس کے ساتھ انجام دینے والا نہیں ہے، دینے والا نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اور یہی اس اللہ تعالیٰ کا اس طرح کارساز ہونا یہی کافی ہے کہ وہی سب کچھ جب کرنے والا ہے تو اور کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس میں شامل ہو یا اس کو لیا جائے۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لے کر بات آگے بڑھائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے بعد پھر اگلے حصے میں ہم مزید اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر کے گزشتہ حصے میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ ربوبیت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، مختلف اس کے جو مفاہیم ہیں، اطلاقات ہیں، وہ آپ کے سامنے آئے۔ پھر ہم بات کر رہے ہیں اب کہ قرآن کریم میں جو اس کا استعمال ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے اور اس میں کس طرح اس لفظ کو بیان کیا گیا ہے یا اس سے مفہوم کیا گیا ہے۔ تو وہی اصل وہ ربوبیت کا معاملہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ تو یہاں پہ اس رب کائنات کے حوالے سے جو بات فرمائی گئی کہ پہلی یہ بات کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا اور وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور اسی طرح زمینوں کو پیدا کیا، یعنی 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہوا، اور اسی لیے فرمایا کہ تاکہ تم جان لو، یہ ہمیں بتانے کے لیے، لِتَعْلَمُوا،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت پوری اس کائنات پر محیط ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، تو اسی نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، تو یہی اس کی قدرت ہے۔ اور تم یہ بھی جان لو کہ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، احاط بکل شیء علما، ہر چیز کا، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے اس کا علم صرف اس اللہ کے پاس ہے، جس نے اس کو پورا احاطہ کیا ہوا ہے، صرف علم کے لحاظ سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی تفاصیل ہیں، اس کی تمام دقیق سے دقیق چیز جو ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، کوئی اس کے علم سے چیز باہر نہیں ہے، اس لیے کہ پوری طرح وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا، سورہ یونس کی آیت ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، کہ بے شک تمہارا رب، تو یہاں پہ بھی رب کے لفظ سے شروع کر کے فرمایا ان ربکم اللہ، کہ تمہارا رب جو اللہ ہے، جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر وہ عرش الہی پر مستوی ہوا، جو تمام چیزوں کی تدبیر کرتا ہے۔ یدبر الامر جو فرمایا گیا ہے، تو وہ سب اس کا کام ہے کہ تمام یہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی کام ہیں، جتنی بھی ہوتے ہیں، وہ سب وہ کرنے والا ہے، اور کوئی اس کو نہیں کر سکتا ہے، تو لہذا وہی اصل مالک ہے، خالق ہے۔ اور ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور اگر کسی کی سفارش بھی چاہیے تو اس کی اجازت کے بعد ہی ہوگی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کہوں گا وہ ہو جائے گا، نہیں، اس کی اجازت ہوگی تو وہ سفارش کام آئے گی، اور تبھی وہ بات آگے بڑھے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، اس نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ تو اس طرح پھر ربوبیت سے الوہیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرما دیا کہ جب وہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، قادر ہے ہر طرح سے، تو پھر وہی تو عبادت کا مستحق ہے۔ تو وہ الوہیت میں ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے، لیکن جو اس آیت میں حوالہ دیا گیا ہے کہ جب وہ اللہ جس کی یہ صفات ہیں، جس کی یہ قدرت ہے، جس کا یہ علم ہے، تو وہی اس قابل ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، تو کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ کیا اس کو سمجھتے نہیں ہو کہ کون ہے جو اس طرح اس کے قابل ہے؟ ایک اور آیت دیکھیے کہ جس میں فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تو یہاں پر بھی اس ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی، کہ اپنا جو بلند و بالا رب ہے اس کے نام کی تسبیح فرمائیے۔ تو رب کہا گیا، اور پھر اس کی صفات بیان الذی خلق فسوی، اس نے پیدا کیا، پھر بالکل بہترین انداز میں پورے اعتدال کے ساتھ اس کو پیدا کیا، تو یہ سب اسی کا کرنا ہے، وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ والذی قدر فہدی، جس نے یہ چیزیں مقدر کر دیں پھر اسی کی طرف ہدایت دے دی، تو یہ بھی اسی کے لیے ہے کہ صرف اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد پھر اس کی پوری زندگی سے تدبیر بھی کر دی، تقدیر بھی بنا دی، اور اسی کے مطابق اس کو ہدایت بھی دے دی۔ یہ سب اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک اور آیت بھی دیکھتے ہیں جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، سورہ حج کی آیت نمبر 73۔ تو اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ اے لوگو، تو تمام سے مخاطب کیا، تمام لوگ جو یہ سن رہے ہیں ان سب کو مخاطب کیا گیا کہ ایک مثال دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے، اس کو غور سے سنو، کہ جن کو تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کے اوپر بھی قادر نہیں ہے کہ ایک مکھی بنا لے، چھوٹا سا ایک کیڑا ہے، یہ چھوٹا سا ایک حشرہ ہے، اس کو بھی بنانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، سب مل جائیں، سب اس میں کوشش کریں، تب بھی نہیں بنا سکتے۔ بلکہ اس سے زیادہ یہ فرمایا کہ اگر وہ مکھی ان کی کوئی چیز لے جائے، ان کے کھانے میں سے، ان کے پینے میں سے کسی چیز سے کوئی ذرہ بھی لے جائے تو اس سے چھین نہیں سکتے، وہ ان کو موقع ہی نہیں دے گی۔ تو یہ ہے کہ کتنے وہ اس معاملے میں لاچار ہیں کہ وہ اس سے وہ چیز حاصل کر لیں، اس سے چھین لیں،
وہ اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے، تو ظاہر ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب کہ دونوں ہی کمزور ہیں، وہ مکھی بھی کمزور اور وہ لینے والا بھی کمزور، تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آخر میں فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ مقام نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، تو یہ اسی لیے پھر یہ ان مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں، ان مسائل میں پڑ جاتے ہیں اور شرک کی طرف چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ نہیں پہچانا ہے، کہ یہ دیکھو اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، بالکل چھوٹی سی اور بہت ہی کمزور سی مخلوق، اگر اس کو بنانا چاہیں بنا نہیں سکتے، یہ چیز کوئی لے لے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے، تو بتاؤ پھر تمہاری طاقت کہاں ہے؟ تمہارے پاس بھی کچھ نہیں، وہ بالکل ہی کمزور وہ کیڑا بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں جو تمام یہ آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، اور اس میں یہ دو چیزیں جو ہیں بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں ان آیات کی روشنی میں، کہ پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کی بناوٹ ہے، بنانا ہے، ان سب کو پوری طرح پیدا کرنا ہے، یہ سب اللہ ہی کا کام ہے، حتیٰ کہ جو حقیر ترین مخلوقات ہیں، کوئی کیڑے ہی ہیں، مکھی ہیں، مچھر ہیں، اور اس سے بھی جو کیڑے ہیں وہ بھی اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، لیکن وہ روبوٹ تو بناتی ہے، وہ یہ چیزیں تو بناتی ہیں، لیکن کیا وہ اس کی طرح عقل دے سکتی ہیں، اس کی طرح ارادہ دے سکتی ہیں؟ وہ اس میں جو بھی پروگرامنگ کریں لیکن وہ محدود ہوگی، اور اسی کے مطابق وہ روبوٹ چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی طرح، کہ ایک جیتا جاگتا انسان جیسے سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے، وہ صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ وہ یہ سائنس نہیں انجام دے سکتی، یہ ٹیکنالوجی نہیں دے سکتی، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ یہی چیز فرمائی گئی اس آیت میں کہ یہ خلق اور یہ تکوین یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہہ دی کہ وہ تدبیر بھی وہ اللہ ہی کا کام ہے، کہ وہ جو اتنی کمزور چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے، یہ کیڑا بھی، اس سے بھی وہ عاجز ہیں، اس کے سامنے بھی وہ کمزور ہیں، اس سے کچھ لے نہیں سکتے اور اس کو کسی طرح بھی ختم نہیں کر سکتے، اگر وہ مارنا بھی چاہیں تو مار بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ان کے قابو میں نہیں آئے گی۔ تو یہیں سے اس آیت سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ اللہ جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں وہ کتنا قادر ہے، کتنا بڑا خالق ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں، اس میں کیا فرمایا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً، کہ اس میں یہ حدیث قدسی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری طرح، جو میں نے چیزیں پیدا کی ہیں اس کی طرح کی تخلیق کرنا چاہتا ہے، اس کی طرح وہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو بنائیں، پھر فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، کوئی ذرہ ہی بنا کر دکھا دے، کسی چیز کا بالکل چھوٹا ہے، بالکل ہی ایک مہین اور باریک سی چیز ہے، ذرہ ہے، وہ بنا لیں، کوئی دانہ بنا لیں، کوئی دانہ بنا کر لے آئیں، کوئی بال ہے یہ اس قسم کی کوئی چیز ہے وہ لے آئیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کچھ بنا سکتے ہو تو یہ دیکھو، یہ بالکل ہی چھوٹی سی چیزیں ہیں، کمزور ہیں، بہت ہی کم ہیں، ان میں سے بنا کر دیکھ لو، کوئی دانہ ہے، کوئی ذرہ ہے، کوئی بال ہے، یہ وہ بالکل ہی باریک چیزیں ہیں، ذرا بنا کر دکھاؤ اس کو، تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں بنا سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں بھی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں مذکور ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہئون خلق اللہ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کے جو مستحق ہوں گے وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ یہ تصویر کشی کے حوالے سے ہے، یا یہ کہ مجسمہ سازی ہے کہ بالکل اسی طرح جیسے کہ اللہ نے پیدا کیا اس طرح بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ظاہر نہیں بنا سکتے، تصویر ہی بنائیں گے نا، ایک مجسمہ ہی بنائیں گے، لیکن کیا اس میں روح ڈال سکتے ہیں؟ کیا اس کو وہ اس طرح چلتا پھرتا انسان بنا سکتے ہیں؟ یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے قدرت میں نہیں ہے، تم یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا کام ہے۔
اور ایک اور حدیث میں بھی اس طرح آیا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صور فی الدنیا کلف یوم القیامت ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ، کہ جس نے بھی دنیا میں کوئی اس قسم کی یہ مجسمہ بنایا، تصویر بنائی، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اب اس میں روح پھونکو، لیکن وہ نہیں کر سکتا، نہیں روح پھونک سکتا۔ تو یہی سی بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان عاجز ہے، کمزور ہے، یہ کیسے رب کا مقام لے سکتا ہے، یا رب کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، یا رب کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو رب کائنات کی صفات جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اس انسان میں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں، نہ وہ اپنی تخلیقات میں پیدا کر سکتا ہے۔ وہ صرف ایک تصویر بنا سکتا ہے، ایک مجسمہ بنا سکتا ہے، ایک روبوٹ بنا سکتا ہے، صرف وہ چیزیں ہیں جو وہ بنانے کے قابل ہے یا اس میں وہ طاقت ہے۔ اس سے بڑھ کر اس میں روح پھونکنا یا ایک چلتا پھرتا انسان بنانا، یہ کسی بھی صورت میں اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اور یہی چیز قرآن کریم میں بتائی گئی۔ تو یہ تو ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کی وضاحت فرما دی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تخلیق کا معاملہ صرف اللہ کا ہے، دوسرا تدبیر کا معاملہ بھی صرف اللہ کا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے حوالے سے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث میں یہ باتیں واضح طور پر بتا دی گئیں۔ اب آئیے عقلی طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اپنی عقل سے بھی، اور کیا چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عقل تابع رہ کر کرے گی، وہ خود بذات خود اس کو سمجھ نہیں سکتی ہیں، لیکن جب وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو عقل بھی سمجھ لے گی۔ جیسے کہ وہ کائنات میں نشانیاں ہیں، آیات بینات ہیں، وہ نشانیاں جو ہمیں کائنات میں ملتی ہیں، جیسے کہ وہ کہا کرتے البعرۃ تدل علی البعیر، کہ اگر وہ کوئی جانور گزرا ہے، اونٹ ہے یا گھوڑا ہے جو بھی ہے، تو اس کی جو مینگنیاں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہی وہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ کسی کے قدموں کے نشانات ہیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، اس کے قدموں کے نشانات ہیں، یا اور کوئی اس قسم کے اثرات ہوں، نشانات ہوں، اس سے پھر اس کے بارے میں دلیل لی جا سکتی ہے کہ واقعی یہاں پر کوئی انسان موجود تھا جو یہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔ تو اسی طرح پھر ہم پوری کائنات کے اوپر غور کریں کہ اس کائنات میں یہ تمام جو تخلیقات ہیں وہ پھر کس طرح وجود میں آ گئی، کیا خود بخود آ گئی، یا اس میں کوئی دھماکہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں آ گئیں، کس طرح ہوا تھا؟ تو یہ بھی اسی پہ آدمی پھر عقل سے سوچتا ہے کہ لازمی طور پر اس کے پیچھے ایک خالق ہے، ایک رب ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی، خود بخود اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ آسمان بھی آ جائیں، زمین بھی آ جائے، اس میں پہاڑ بھی ہوں، دریا بھی ہوں، اور اس میں تمام ضروریات بھی پیدا ہوں۔ وہ تمام چیزیں اس تنسیق کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنے منظم انداز میں ان تمام چیزوں کا پیدا ہو جانا یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ تو پھر عقل ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس پر اگر غور کریں گے تو ہمیں اس کا جواب ملے گا۔ قرآن کریم بھی اسی کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ دن اور رات، سورج اور چاند، یہ اس کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے تم اس کو پہچان سکتے ہو، تو لہذا ان کو سجدہ مت کرو، یہ تمہارے رب نہیں بن سکتے۔ یہ سورج ہے، چاند ہے، یا اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ تمہارے رب نہیں ہیں، ان کو سجدہ مت کرو۔ اور کس کو کرو؟ جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر ان تمام چیزوں کا جو خالق ہے اس کی عبادت کرو۔ تو یہاں سے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ان تمام چیزوں کا ایک خالق ہے، اور وہی باری تعالیٰ ہے، وہی رب ہے، کہ ہم اس کی عبادت کریں تو وہ ہم اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب اپنی عقل کو استعمال کریں گے کہ ان کا رب کون ہے، ان کا خالق کون ہے، ان کو چلانے والا کون ہے، وہی تو اصل عبادت کا مستحق ہے۔ اور ایک اور آیت میں اس طرح، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ آیت، اس میں بھی یہی بات کہی گئی کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ تو یہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر فرمایا گیا، آسمان اور زمین کا، کہ 6 دنوں میں پیدا کیا، عرش الہی پر مستوی ہوا، دن اور رات کے آنے جانے کے حوالے سے، سورج چاند ستاروں کے کہ سب مسخر ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ تو وہی تخلیق کرنے والا ہے اور وہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی حکم دیتا ہے، تو وہی اللہ ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں، وہی رب کائنات ہے۔ اس طرح پھر آپ دیکھیے کہ یہ عقل کس طرح ہمیں اس طرف لے جاتی ہے کہ ہم تمام چیزوں کو جو سمجھیں۔ تو ذرا سلف صالحین کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا طریقہ تھا، کہ وہ کس طرح اس بات کو سمجھتے تھے۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس اس قسم کے لوگ آئے، ملحدین جسے زندیق بھی کہا جاتا ہے، زنادقہ کا ذکر آتا ہے، اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا، اور یعنی کیا واقعی اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے، اس طرح کا سوال کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو کہ اس کے بارے میں سوچوں۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ ایک سمندر میں ایک جہاز تھا بہت بڑا، اور اس میں طرح طرح کے لوگوں کا سامان تھا، تجارت کا سامان بھرا ہوا تھا، لیکن کوئی اس کو چلانے والا نہیں تھا، کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، اور وہ سفینہ، وہ جہاز، بحری جہاز، وہ سمندر میں خود بخود چل رہا تھا، جا رہا تھا، پہنچتا تھا، رکتا تھا، اور اس طرح وہ چلتا چلا جاتا تھا۔ تو یہ مجھے بتایا گیا کہ اس طرح کی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا یہ بحری جہاز ہو، اتنا بڑا سامان ہو، اتنے سارے اس میں لوگوں کی چیزیں ہوں اور وہ خود بخود چلے۔ تو یہی انہوں نے اس کا جواب دے دیا کہ جب ایک جہاز، ایک یہ گاڑی یا کوئی بھی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود نہیں چل سکتی، تو پورے کائنات کیسے چل سکتی ہے خود بخود؟ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک رب ہے، ایک خالق کائنات ہے، اسی کے حکم سے، اسی کی تخلیق سے، اسی کی قدرت سے، اسی کی تدبیر سے ہی چلتی ہیں۔ تو اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات اس کو بتا دی کہ خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی، سب اللہ ہی کے طور پر ہوتی ہے۔ اسے امام شافعی بھی اس بارے میں ان کا قول بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو یہ شہتوت کا پتہ ہے جس کا ذائقہ ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کا ذائقہ ہے۔ اب اس کو وہ شہتوت کا کیڑا کھاتا ہے تو وہاں سے تو ریشم ملتا ہے، اور اسی کو وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ چوستی ہے اس میں، تو وہ شہد دیتی ہیں، اور اسی پتے کو جب یہ بکری، گائے اور اونٹ کھاتے ہیں تو وہ مینگنیاں دیتے ہیں۔ تو یہ کس نے کیا کہ ایک ہی چیز ہے لیکن اس میں 3 مختلف قسم کے پروڈکٹ مل رہے ہیں، کہ وہاں پر وہ ریشم مل رہا ہے، اور اس شہد کی مکھی سے تو اسی سے شہد حاصل ہو رہا ہے، اور دوسرے جانور جب کھاتے ہیں تو وہ پھر سوائے مینگنیوں کے اور کچھ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے وہ کس طرح ایک مختلف انداز سے ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح وہ ہرنی کی مثال بھی دی کہ اس کے جو جسم میں سے وہ مشک نکلتا ہے اور وہ بنتا ہے، وہ صرف اسی کے لیے ہے، اور کسی میں نہیں مشک بنتا، اور کسی جانور میں نہیں ہے، صرف وہ ہرن میں ہی، غزال میں ہی یہ رکھا ہے کہ وہ وہاں سے مسک ملتا ہے۔ اسی طرح امام احمد سے بھی پوچھا گیا، ان سے بھی سوال ہوا اس معاملے میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو، اس طرح کی بات ہو کہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے، بہت بڑا قلعہ ہو، اور اس کا کوئی دروازہ نہ ہو، کسی قسم کا اس میں کوئی سوراخ نہ ہو، بالکل ایک وہ سفید چاندی کے مانند ہو، اور اندر اور باہر سے بھی بہترین خوبصورت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہو، اور اسی میں سے ایک دیوار پھٹے اور اس میں سے کوئی انسان یا کوئی جانور نکلے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، سننے والا، جاننے والا، سمجھنے والا، بہت ہی خوبصورت شکل میں، تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، خود بخود کیسے ہو جائے گا کہ اس میں سے وہ اس طرح کا ایک حیوان نکل آئے، اس طرح کا جانور نکل آئے، تو وہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ ان ائمہ کرام نے بھی اسی چیز کو بھی سمجھا ہے، اور اس کو پھر عقلی طور پر بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ انسان اس طرح کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا، کوئی خود بخود کوئی چیز نہیں بن سکتی، تو یہ پھر پوری کائنات کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟
اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے پھر ہمیں وہ دلائل دیے ہیں، وہ نشانیاں بتائی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ربوبیت کا معاملہ، کہ توحید ربوبیت، کہ اس میں رب کائنات کو اس طرح سمجھنا ہے کہ اس کی تمام جو تخلیقات ہیں اس کا خالق صرف اللہ ہے، ان تمام چیزوں کو چلانے والا، ان کی تدبیر کرنے والا وہ صرف اللہ ہے، وہی کرنے والا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا زدنا علما۔ عزیز طالبات، آج کا لیکچر الحمدللہ بہت آسان موضوع پہ تھا، اور توحید ربوبیت ایسی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی آپ کو مشکل کا سامنا ہے۔ ابھی تک کے لیکچر میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ کیجئے، ورنہ پھر میں آپ سے پوچھوں۔ چلیں، ابھی کچھ ہم لوگ توحید ربوبیت کی مثالیں ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس کے کچھ اور اہم نکات پہ آتے ہیں۔ ابھی میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اپنے پودوں کو دیکھ رہی تھی، ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو ہمنگ برڈ کہتے ہیں، تو وہ اس کا رس چوسنے کے لیے آیا نا، تو یقین کریں وہ بلو کلر کا تھا، ڈارک بلو، اور اس کے پر جو چمک رہے تھے، مطلب میں اس کو دیکھتی رہ گئی، اور اتنی مبہوت ہو گئی کہ اتنی خوبصورت تخلیق کرنے والی ظاہر ہے کوئی ذات ہے جس نے اس کو سوچا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، اور اتنی وہ کیا مطلب کہ پرفیکٹ چیزیں بنانے والی ہے، اور اتنی وہ ذات جو ہے، وہ خالق جو ہے، وہ اتنی بالکل مکمل چیز کو بنانے والا ہے کہ میں اس کی مطلب اس برڈ کے پر چمک کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری مثالیں روزمرہ ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ ابھی میں تتلی کے متعلق سوچ رہی تھی کہ جب تتلی پیدا ہوتی ہے تو آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو یا نیٹ پہ جا کے دیکھو کہ کیڑا ہوتا ہے نا، اور جب تھوڑے دن گزرتے ہیں، وہ بالغ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے کس قدر رنگین جو ہیں وہ اس کے پر بنا دیے ہیں، اور کتنے رنگوں کی اور کتنی قسموں کی تتلیاں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے متعلق ہے۔ یہ اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف تخلیق کرتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ میں اس کی تدبیر بھی کرتا ہے، اس میں اپنی مخلوقات کا پالنا، ان کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک پہنچانا، یہاں تک کہ وہ اپنے جو ہے جوانی کو پہنچ جائیں، یا ان کی میکسیمم جو اسٹرینتھ ہے اس تک پہنچ جائیں، یہ بات بھی شامل ہے۔ اور پھر ان تمام مراحل کی تمام چیزوں کا دینے والا، چاہے وہ خوراک ہو، چاہے اس کو مصیبتوں سے بچانا ہو، یہ بھی اللہ رب العزت کا ہی کام ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے تھوڑے سے اہم نکات کی طرف، نہیں سمجھ آئیے گا تو پوچھ لیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز یاد کرو، جو بھی آپ کا ٹاپک ہو، تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو ایک یا دو آیاتیں دلیل کے طور پر، اور اسی طرح احادیث جو ہے وہ زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے آج اگر ہم نے توحید ربوبیت پڑھا ہے تو آپ اس میں یاد کر سکتے ہیں، آسان سی آیتیں ڈھونڈ لیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ابھی ہم نے پڑھا الا لہ الخلق والامر۔ پھر آپ یہ یاد کر سکتی ہیں سورت جو اعلیٰ ہے وہ اس کی شروع کی آیت ہے، الحمدللہ سب کو آتی ہے، میں امید کرتی ہوں۔ تو یہ مثالیں ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑا سا ریسپانس دیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں خود ہی بولے چلے جا رہی ہوں۔ نہیں بجی، الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے۔ چلیں، اب تھوڑا سا جو ہے آپ اس پہ اور مزید چیزیں دیکھیے گا۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو توحید ربوبیت ہے نا، تو اس کا تعلق، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کس کے افعال سے ہے؟ ٹھیک ہے، توحید ربوبیت کا تعلق کس کے افعال سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ توحید ربوبیت کا تعلق اللہ رب العزت کے افعال سے ہے۔ یعنی کہ جب ہمیں توحید ربوبیت سمجھ میں آتی ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ بطور رب کے کیا کیا جو ہے اللہ نے کام کیے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو توحید الوہیت ہے، اللہ کا معبود ہونا، اللہ کا الہ ہونا، اللہ کا وہ ذات ہونا کہ جس کے لیے ساری عبادات ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ بندوں کے ساتھ ہے، وہ بندوں کے افعال کے ساتھ ہے۔
یعنی توحید الوہیت جو ہے، اللہ کا الہ ہونا، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب جو بندوں کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، تو اس طرح توحید الوہیت کا تعلق کیسے ہوا؟ بندوں کے افعال سے. ٹھیک ہے، یہ ہے ایک نقطہ. دوسرا نقطہ دیکھیے کہ یہ ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، سب لوگ تھے نہیں اس کلاس میں، کہ انبیاء علیہ السلام جتنے کے جتنے نبی آئے وہ سب کے سب ہمیں انسانیت کو توحید الوہیت سکھانے کے لیے آئے، اللہ کا رب ہونا بتانے کے لیے آئے. یہاں پہ یہ سوال میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ وہ توحید ربوبیت سکھانے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا رب ہونا تو انسان کو پہلے سے ہی معلوم تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو توحید ربوبیت کا عقیدہ ان کا بھی تھا. اللہ قرآن کریم کی آیت میں فرماتا ہے، سورۃ لقمان کی سورہ ہے اور آیت نمبر 25، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا کون ہے، تو یہ جلدی سے کہیں گے یا ضرور کہیں گے کہ اللہ. یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کے متعلق. تو اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ سوال نمبر 3 ہے کہ کیا توحید ربوبیت میں بھی کسی نے شرک کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے اس کا جواب؟ کہ مشرکین تک اللہ کا رب ہونا مانتے تھے، لیکن کیا کوئی ایسا گروہ ہے لوگوں کا جو اللہ کو رب نہ مانتا ہو یا اللہ کے رب ہونے میں شرک کرتا ہو؟ جی طیبہ، آپ بتائیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سارا یہ ملحد جنہیں کہا جاتا ہے، جو کسی بھی طرح سے نہیں مانتے کہ کوئی رب ہے، جی تو آپ نے بالکل صحیح بولا، بالکل ٹھیک. جو ملحد ہیں یا جن کو زندیق بھی کہتے ہیں یا ایتھسٹ کہتے ہیں، اور اس میں آپ ایک اضافہ کر لیں فلاسفہ کا، جو فلسفی ہیں ان کا بھی اور ملحدوں کا اور زندیقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کی تمام دنیا، تمام کے تمام افلاک اور ہر چیز، اجسام طبیعیہ جو ہیں وہ حرکت سے تخلیق ہو گئے ہیں اور حرکت ان کی خالق ہے. یا آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ بگ بینگ ہو گیا تھا، ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے سب کی سب چیزیں خود سے بن گئیں. یہ اکثر سنی ہوئی بات ہے نا. تو ان کا یہ عقیدہ کیا ہے کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سرے سے توحید ربوبیت کے انکاری ہیں. اچھا، اب کچھ گروہ ایسے ہیں کہ وہ توحید ربوبیت میں بھی شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ایک گروہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں قدریہ. ٹھیک ہے، قدریہ کیا کہتے ہیں؟ قدریہ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے. یعنی کہ اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے انسان کے کاموں کو تخلیق نہیں کیا، انسان کے افعال کو تخلیق نہیں کیا. جب انسان ان کو انجام دیتا ہے تو گویا وہ خود اپنے افعال کو پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا مشکل چیز ہے، اگر نہیں سمجھ میں آئے گی، آپ کو کہیں کوئی مشکل ہو رہی ہو تو آپ پوچھ لینا. جبکہ اس کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نہ صرف ایک یہ اپنی مخلوقات کا خالق ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان کے افعال کا خالق بھی ہے، چاہے وہ افعال اچھے افعال ہیں یا برے افعال ہیں. یہ والا نقطہ آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو کوئی مجھے ہاں میں بتا دے، جس کو نہیں سمجھ میں آیا تو ہم پھر اس کو مزید سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. جی کیا افعال کا کہتے ہیں؟ مالک، جی افعال کا مالک ہے کہ ہمارے گناہ اور ثواب یا ہماری ہدایت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اسباب بنائے ہیں اس کا مطلب ہے، نہیں، یہ یا نہیں، میرے خیال سے آپ کنفیوز ہو رہی، میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے اچھا ہے ایک شخص جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے وہ چوری کرتا ہے.
تو قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کا یہ چوری کرنا اور اس کا یہ صدقہ کرنا جو ہے، یہ اس کے جو فعل ہیں وہ تخلیق نہیں کیے، ٹھیک ہے؟ جب وہ یہ فعل انجام دیتا ہے تو اس نے اپنے فعل جو ہیں، جب اس نے وہ فعل کر لیے تو گویا اس نے وہ فعل خود پیدا کیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق تخلیق کی ہے، اس سے اللہ نے ان میں یہ صلاحیت بھی جو ہے فعل کرنے کی صلاحیت یا فعل بھی تخلیق کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اختیار دے دیا کہ کرنا چاہے تو کر لے، صدقہ کرنا چاہے تو صدقہ کر لے، اور اگر چوری کرنا چاہے تو چوری کر لے، لیکن بہرحال افعال کا خالق بھی اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے مقابل قدریہ کہتے ہیں کہ نہیں، افعال کا خالق انسان خود ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح گویا وہ اللہ کے ربوبیت میں جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، توحید ربوبیت میں شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے دو لوگوں کی بات کر لی، ایک ہم نے فلاسفہ اور ملاحدہ کی بات کی، پھر ہم نے قدریہ کی بات کی۔ ان کے مقابلے میں ایک تیسرا گروہ ہے، وہ کہلاتے ہیں ثنویہ، سا نون واو یا ہا۔ یہ لوگ جو ہیں، ان کا آپ نے شاید ذکر سنا ہو، یہ دو خداؤں کے قائل ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ نیکی کا خدا ہے، خیر کا خدا ہے، وہ الگ ہے، اور جو شر کا خدا ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تیسرا گروہ ہے جو دو خداؤں کا قائل ہے، اور ایک چوتھا گروہ عیسائیوں کا ہے جو کہ تثلیث کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ آپ اگلا پیج کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جو کیا کہتے ہیں تثلیث کا نظریہ۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، اس کو میں ایکسپلین کروں تو میں اس کو شاید کبھی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے یہ ہمیشہ سے اتنا کنفیوزنگ لگا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ نظریہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے، اس کو کبھی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ آپ کسی عیسائی سے بھی پوچھ لیں گے تو اس میں اتنا ہی کنفیوز نظر آئے گا، آپ کسی عالم سے بھی پوچھ لیں گے، کیونکہ ایک عجیب گھمبیر قسم کا نظریہ ہے، نہیں پتہ چلتا کس کو خدا مانتے ہیں اور کس کو جو ہے وہ بیٹا مانتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں۔ بہرحال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب توحید ربوبیت کی بات ہوتی ہے تو یہ چار نظریات کے حامل لوگ ہیں جو تھوڑا سا کچھ شرک کرتے ہیں، کچھ توحید ربوبیت کا کلی انکار کرتے ہیں، کچھ دو خدا بتاتے ہیں اور کوئی تین خدا بتاتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 22، کہ اگر یہاں پہ دو خدا ہوتے ایک کی جگہ تو کیا ہوتا، ان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں پکڑا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، کہ ایسا اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود، اگر ایسا ہوتا تو ہر کوئی اپنی مخلوق کے ساتھ یا اپنی تخلیق کے ساتھ جو ہے وہ چل دیتا، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض پر غالب آ جاتا۔ تو ایسا کیونکہ ہے نہیں، پوری دنیا کا ایک ہی رب ہے، ایک ہی دنیا کو چلانے والا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایک ربط میں ہے، ایک ضبط میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے۔ اس کے ساتھ توحید ربوبیت کا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے 5 منٹ میں یہ بتا دیں، میں نے ابھی آپ کا پچھلا اسائنمنٹ کھول کے دیکھا نہیں ہے کہ کس کس نے اسائنمنٹ کیا ہے اور کس کس نے نہیں کیا۔ اگر اس میں آپ کو کوئی مشکل ہے تو وہ بتا دیں، کیونکہ آگے ہم توحید الوہیت کا اگلے دفعہ پڑھیں گے، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ اس میں آپ سے جو پچھلے ہم نے 4 لیکچرز پڑھے ہیں اس کا ٹیسٹ لے لیا جائے زبانی 20 منٹس میں، اس پہ بھی یہ بتا دیں آپ دینے کے لیے راضی ہیں یا نہیں، اور اگر اسائنمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ وہ بھی ڈسکس کر لیں، کیا کہتے ہیں؟ باری باری بولیں، پہلے کیا ہے آپ بتائیں، عصمت آپ کیا کہتی ہیں؟ ندا، شہانہ، طیبہ، کوئی بولے، کوئی جواب دے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بجی آپ کی آواز تو آ رہی ہے بجی، مجھ سے تو وہ اسائنمنٹ والا ہوا ہی نہیں بجی، مجھے نا وہ کھولا ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کدھر سے پی ڈی ایف ہو رہی ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو ندا آپ بھی میرے جیسی ہی ہیں، تو آپ جیسے اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں اسائنمنٹ اور اس کی تصویر کھینچ کے بھیج دیں۔ جزاک اللہ خیر بجی، مجھے اس کا نہیں پتا تھا، انشاءاللہ بجی اس مرتبہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اسے ہاتھ سے لکھ کے بھیج دوں۔
چلیں، لیکن ابھی میرا اصل ایمفیسس یہ ہوگا کہ آپ اس کو لکھ بھی لیں، لیکن آپ اگلے جو ہے ٹیسٹ کے لیے تیار ہو کے آئیے گا. جو اگلے 4 لیکچرز ہم نے شروع کے جو پہلے پڑھے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے ان کو تھورلی سے ایک دفعہ اسٹڈی نہیں کیا اور گو تھرو نہیں ہوئے تو پھر آگے میرے خیال میں پڑھنا جو ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہوگا آپ کے لیے. تو بہت ساری باتیں اس نقطے پہ آپ کی جو ہے آپ اس ٹائم پر آپ کی کلیئر ہونی ضروری ہے جتنا آپ نے پڑھ لیا ہے، پھر ہم آگے چلیں. ٹھیک ہے جی. عصمت آپ کیا کہتی ہیں اور شہانہ آپ کیا کہتی ہیں؟ ہمیں پتہ چلے ہم بھی کتنے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بولیں. میں کہہ رہی ہوں ٹیسٹ آپ لے لیں، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا ہم بھی کتنے پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اتنا علم ہو چلیں. جائے گا ہم بھی کتنا جانتے ہیں. اچھا شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے نا تاریخیں یاد کرنے میں، کتابوں کے نام، ان کے مؤلفین کے احوال یاد کرنے میں نا تھوڑی مشکل ہو، تو آپ اس بات کو اس طرح لے کر سمجھیں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو آپ ان سے کبھی بھی صرف نظر نہیں کر سکتے، یا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں نا اور آپ عقیدے پہ عبور حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی تیسری چوتھی صدی عیسوی کے ہیں، چوتھی صدی کے ہیں ہجری کے، اور کوئی جو ہیں وہ 7ویں صدی ہجری کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی آج دن تک ان کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. تو آخر انہوں نے کوئی تو ایسا خلوص ہوگا اور ایسی ان کی ایفرٹ ہوگی کہ جس کو ہم آج تک سراہنے پر اور استفادہ حاصل کرنے پہ مجبور ہیں نا. تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، اور جو انشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو دماغ میں، کیونکہ آپ وہ کتابیں پڑھ رہے ہوں گے تو مؤلفین کے نام بھی یاد ہوتے چلے جائیں گے اور حالات زندگی میں تھوڑی دلچسپی پیدا کریں. تھوڑا سا یہ والا پارٹ آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو آپ کوشش کریں کم از کم ان کی 2 کتابوں کے نام، ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، اور ان کے 2 اساتذہ کے نام آپ کو آنے چاہیے. شاگردوں کے نام تو میرے خیال میں ہم نے ہر جگہ پر نہیں دیے، اور اس کے ساتھ ان کی کتاب کی جو خصوصیات ہیں جو ان کی بک کو ممتاز کرتی ہیں وہ ضرور آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ پی ڈی ایف جو ہے عقیدہ طحاویہ کی شرح عقیدہ طحاویہ اردو وہ آپ پڑھنا شروع کریں. اس میں میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ بھلے آپ کے کچھ بھی پلے نہ پڑے، کیونکہ وہ شروع میں کافی مشکل کتاب لگے گی آپ کو اردو میں بھی، اور آپ کو اس کا کوئی شاید ربط نہ لگے، لیکن آپ اس کے 15-20 صفحات سے گو تھرو ہوں تو بس صرف گو تھرو ہو جائیں. جیسے آپ ایک ریڈنگ کرتے ہیں نا، سمجھنے کی کوشش کریں، یاد کرنے کی نہ کریں، اور گو تھرو ہو جائیں. اس میں پھر آپ کو مشکل ہو تو آپ وہ میرے سے ڈسکس کریں، کیونکہ میں چاہتی ہوں اس ٹائم میں آپ اگر یہ کتاب آپ کے کورس میں ہے تو اب کم از کم آپ کی نظروں سے ضرور گزری ہوئی ہو. ٹھیک ہے. پیٹرن اس کا تھوڑا مشکل ہے، چیزیں تھوڑی آگے پیچھے کر کے ہیں، تو ایک دفعہ پڑھ لیں گے، ورنہ کبھی بھی آپ وہ کتاب کھولیں گے تو آپ ایسے ہوں گے کہ آپ کو لگے گا یہ کیا کتاب ہے، ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اتنے اجنبیت سے بہتر ہے کہ آپ وہ کتاب صرف کھول کر گو تھرو ضرور ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ میرا آپ کے لیے ایک مشورہ ہے مخلصانہ. تو اسی لحاظ سے میں بھی اس کتاب کو دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، 1 منٹ رہ گیا ہے. اب آپ سب اس پہ ایگری ہیں کہ آپ اگلی دفعہ جو ہے ہم لوگ زبانی آپ کا امتحان لے لیں، تو آپ لوگ راضی ہیں اس پہ؟ انشاءاللہ. چلیں. اور باقی ہے کہ کلاس کے لوگ کم ہو گئے ہیں، تو اگر سب کلاس کے زیادہ آئیں گے اسٹوڈینٹس تو ہمیں بھی زیادہ موٹیویشن ملے گا، ہم زیادہ شوق سے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا آپ لوگ دیکھیں. تو یہاں میں کلاس ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.